السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ 50۔ دوسرا قصہ حضرت عمر کے زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں قرآن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو بھی محمد کا قرآن تو جا کر سنوں، کیا پڑھتا ہے دیکھوں تو صحیح۔ تو تہجد کے وقت میں اٹھا اور حرم گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ جب سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دور بیٹھا ہوا سن رہا تھا، دور بیٹھا ہوا۔ پورا رکوع حضور نے پڑھ لیا سورہ الحاقہ کا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ پورا رکوع جب پڑھ لیا تو میں نے وہی بیٹھے بیٹھے کہا، مانو نہ مانو محمد جو ہے وہ شاعر ہے، شاعر یا شاعر پڑھ رہا ہے، شاعر ہے۔ جہاں میں نے کہا محمد شاعر ہے، حضور نے اگلی آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ تو رسول کریم کا کلام ہے، اس کا قول ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ اب حضرت عمر نے جو سن لیا ہے، حضرت عمر نے کہا، ارے میری بات یہاں سے سن لی، میں اتنا دور بیٹھا ہوں اور محمد تو کعبے کے قریب، ملتزم کے قریب ہے، اور اتنے دور سے میری بات سن لی۔ مانو نہ مانو محمد جو ہے وہ ساحر ہے، ساحر۔ ساحر کا مطلب جادوگر۔ جب میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد جادوگر ہے، تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ارے کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ تم سمجھتے نہیں ہو، جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بس میرے دل کے اندر کچھ دانے تو آ گئے اسلام کے، کہ بھئی یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ ساحر بھی نہیں ہے، جادوگر بھی نہیں ہے، یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ دو بڑے بڑے قصے اسلام لانے سے پہلے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت عمر کبھی بھی جب بھی سورہ الحاقہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، اور سورہ طٰہٰ پڑھتے تھے تو بھی بہت روتے تھے۔ تو کبھی کبھی کوئی پوچھتا کہ اتنا روتے کیوں ہو، تو یہ فرماتے کہ یہی صورتیں تو میرے اسلام لانے کے ذریعہ بنی ہیں۔ اپنا قصہ سناتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا۔ لیکن اب بھی اسلام لانے کی طرف کوئی دھیان گیا نہیں ہے حضرت عمر کا۔ وہی مخالفت لوگ جو ہے وہ ابھارتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خالی وہ چنگاری لگا کے ہٹ جاتے ہیں، تو لوگ ان کو چنگاری لگا کے ہٹ جاتے تھے، اور یہ جوشیلے تھے، جذباتی تھے، تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے تھے بھرے مجمع میں، مار ڈالوں گا محبت کی بات اگر کسی نے سنی ہے۔ لیکن اندر جو ہے وہ زبردست استعداد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگتے تھے، بدھ کے دن رات کو حضور نے دعا مانگی ہے حضرت عمر کے لیے، بدھ کی رات کو، کہ اللہ یا تو ابو جہل کو ہدایت دے دے تھک کر، یا تو اس کو ہدایت دے دے یا اس کو ہدایت دے دے۔ تو حضرت عمر جو ہے یہ اپنے قصے کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو اپنے قصہ سناتے تھے۔ دوسرا حضرت عمر کہتے تھے کہ لڑکیاں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، کئی لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کیا۔ جب وہ لڑکیوں کو بات سارے قصے سناتے تھے، یہ ہوا، یہ ہوا، زمانے جاہلیت کی باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی ہے، لیکن چونکہ اب اسلام آنا ہے تو ظاہری بات ہے، ایک جملہ یاد رکھنا، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ حق جو ہوتا ہے نا وہ مخالف فضاؤں میں پلتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پھول جو ہوتا ہے وہ کانٹوں کے درمیان ہوتا ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں کوئی کانٹا ہی نہ ہو اور جو ہے پھول بن جائے کرنا۔ کبھی کبھار ایسے حالات انسان پر آتے ہیں کہ کانٹے جو ہیں وہ بھی پھول، یعنی کانٹے نہیں بلکہ پھول جو ہیں وہ کانٹوں کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات آتے ہیں جو آج کل دعوت و تبلیغ میں یہ حالات چل رہے ہیں کہ پھول کانٹوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، بس کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے قافلہ، کیا ہو رہا ہے۔
کہ پھول جو ہے وہ کانٹوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اب قافلہ دائیں بائیں دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ یہی حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے کہ سب مخالفت کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے جا رہے ہیں۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اے اللہ، اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک کے شر اور برائی سے میری حفاظت فرما۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل